ہمارے کچھ ویورز کا اصرار ہے کہ قاری صاحب اسی جو آپ نے حج سے پہلے کا ذکر کیا تھا، یہ تینوں نشستوں کو دوبارہ آرام سے تھوڑا تھوڑا کر کے، کوشش یہی تھی کہ ہم اپنے جو کالرز تھے ان کو ماشاءاللہ انہوں نے قربانی دی، اور کالرز نے الحمدللہ وہ حجاج اکرام جو حج پہ جا رہے ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے، تاکہ اس پروگرام کے ذریعے وہ حج کے مسائل بھی سیکھ سکیں اور حج کا طریقہ بھی سیکھ سکیں. اور یقیناً ناظرین کرام یہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اب دیکھا دیکھی میں بہت سے لوگ یقیناً دیکھیے، میں اکثر لوگوں کو جانتا ہوں جو یقین جانیے عمرے پہ جاتے ہیں ہر سال. عمرے پہ جانے والوں کو میں بہت زیادہ جانتا ہوں، یقین جانیے کہ پیسہ خرچ کرتے ہیں اور پھر حج پر تو ڈبل اور ٹرپل. تو اب اس پر اتنا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم سیکھتے نہیں کہ حج کیسے کرنا چاہیے. عمرے پہ جا رہے ہیں، بس 2 احرام کی چادریں پہن لی اور عمرے پہ جا رہے ہیں، اب نہیں معلوم کہ کیسا کرنا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمیں بقیہ، یہ تو وہ عبادتیں ہیں جو سال میں کبھی کی جاتی ہیں یا اللہ تبارک و تعالیٰ جب کرم فرما دیں اور بلاوا ہو جائے. لیکن اس کے برعکس ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، طہارت بھی ہے اور تمام مسائل ہیں. افسوسناک مرحلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں بچپن ہی سے اگر گھر میں الحمدللہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں تو اللہ کا شکر ہے، لیکن وہاں پر والد کو دیکھا، والد کس طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، بچہ بھی اسی طریقے سے، والد کس طریقے سے وضو کر رہے ہیں اسی طریقے سے. اور اسی طریقے سے یہ حج عمرے والا بھی معاملہ ایسا ہی ہے کہ وہاں چلے گئے. یقین جانیے کہ پچھلے دنوں گفتگو ہو رہی تھی، ایک ساتھی بتلا رہے تھے کہ قاری صاحب میں نے وہاں ایسے لوگوں کو بھی دیکھا کہ وہ اب وہ راستے میں جا رہے ہیں تو جاتے جاتے انہوں نے ان کا دل ہوا کہ میں ایک پلر تھا دروازے کا اونچا، سوچا کہ میں اس کو ایسے ہاتھ لگا لوں. اب وہ ایک نے ہاتھ لگایا تو پیچھے آنے والوں نے بھی ہاتھ لگانا شروع کر دیا، شاید یہ بھی کوئی رکن ہے. اور افسوسناک مرحلہ ہے کہ ہمیں خود آنا چاہیے. جس طریقے سے آپ دیکھ لیں عید کی نماز کا مسئلہ، عید کی نماز کو اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ دیکھ رہے ہیں بھائی کسی نے ہاتھ چھوڑے ہیں تو ہم نے بھی چھوڑ دیے، کسی نے ہاتھ باندھے ہوئے ہیں تو ہم نے بھی باندھ لیے. خود سے نماز کا طریقہ یا خود سے یہ عبادتوں کا طریقہ ہمیں آنا چاہیے. اور یقیناً خوش نصیب ہیں کہ جنہوں نے الحمدللہ عبادتوں کو صحیح طور پر سیکھا بھی ہے، اور یقیناً وہ اپنی ان غلطیوں کو آج تک بھی درست کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ناظرین کرام ہمارے ہاں 2 قسم کے لوگ پائے جاتے ہیں. ایک وہ ہیں جو یقیناً اس کمزوری کا احساس کرتے ہوئے اپنی کمزوری کو دور کرنا چاہتے ہیں. یقیناً یہ لوگ یہ لوگ مبارکباد کے مستحق ہیں اور قابل تحسین ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو دین کے بارے میں یہ سوچتے ہیں کہ بس ہمیں آتا ہے، اگر کوئی انہیں بتلائے تو کہتے ہیں بس ہمیں معلوم ہے، لیکن جب حقیقتاً جب عبادت ادا کر رہے ہوتے ہیں اس وقت انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا. وہ وجہ کیا ہوتی ہے؟ یا تو ایک شرم کے ماری ہوتی ہے، یا پھر ایک پراؤڈ کے بارے میں، مطلب یہ کہ ایک غرور ہوتا ہے یا پھر شرم ہوتی ہے جس کی وجہ سے ہم اس کا اظہار نہیں کرتے. تو دین میں نہ غرور ہونا چاہیے اور نہ گھمنڈ ہونا چاہیے اور نہ ہی اس میں شرم ہونی چاہیے. دین کے سیکھنے کے اندر ہمیں ایک پراؤڈ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ مجھے نہیں آتا اور میں سیکھ رہا ہوں. اور سکھانے والوں کو بھی چاہیے بجائے اس کے کہ وہ اس کو عمر کے لحاظ سے اس کو تان و تشریح کا شکار کرے کہ بھئی ابھی تمہاری اتنی عمر ہو گئی تمہیں نماز نہیں آتی، اب تمہاری اتنی عمر ہو گئی تمہیں وضو نہیں آتا. یہ نہیں کہنا چاہیے، بلکہ اسے اگر نہیں آتی ہے تو خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ وہ سیکھنے کے لیے تو آیا ہے نا.